بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11:30 ہو چکے ہیں اور وقت کی پابندی کے باعث ہم اپنے درس قرآن و حدیث کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں حضرات و خواتین کے لیے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد کیے جائیں جس پر ہمارے مساجد اور ممبروں پر جو ہے گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی وہ ہے کہ جس پر عموماً گفتگو نہیں ہوتی ہے، ذرا پیچیدہ سا ایشو ہے وہ، اور اس موضوع کی آج ہماری دوسری نشست ہے، تقدیر و تدبیر کا اسلامی تصور۔ جناب مولانا عاطف عماد صاحب جو ہے یہ آج کے درس قرآن و حدیث کے مدرس ہیں، اور مولانا عاطف عماد صاحب جو ہے جامعۃ الرشید کے شعبہ دعوت والارشاد کے رئیس بھی ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے ایروناٹیکل انجینئر تھے، اور اپنی اس تعلیم کے ساتھ پھر انہوں نے جامعۃ الرشید کے کلیت الشریعہ میں عالم دین کی تعلیم حاصل کی، اور آج جو ہے وہیں منسلک ہیں اور آپ کے سامنے بھی موجود ہے درس قرآن و حدیث دینے کے لیے۔ ہمارے اس موضوع کے ضروری نکات کچھ اس طریقے سے ہے۔ نمبر 1، کیا انسان خود مختار ہے یا مجبور محض؟ نمبر 2، جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو تدبیر کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 3، کیا تقدیر کا منکر کافر ہے؟ نمبر 4، تدبیر اختیار کرنے کی شرائط۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصلحتیں کیسے؟ نمبر 6، تقدیر پر یقین رکھنے کے فوائد و ثمرات۔ بہت سارے پوائنٹس جو ہے پچھلی مرتبہ کور کیے گئے تھے، آج باقی پوائنٹس جو ہے جناب عاطف عماد صاحب کور کریں گے، اور جب ان کا درس ختم ہوگا تو سوالات کی ایک نشست بھی ہوگی۔ تو سوالات کی نشست میں ہم نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے کہ سوالات جو ہے وہ تحریری طور پر ہوتے ہیں، اور اس کے پھر جو ہے جناب عاطف عماد صاحب جواب دیں گے۔ میں جناب مولانا عاطف عماد صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور۔ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ایک مہینے پہلے تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے نشست ہوئی تھی. ایک مہینے کا انقطاع آ گیا ہے تو کچھ اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کروں گا تاکہ جو میری اگلی گفتگو ہوگی اس کے ساتھ ربط قائم ہو سکے. جو میری پچھلی نشست ہوئی تھی اس کے اندر میں نے جو سب سے پہلی بات واضح کی تھی وہ یہ کہ تقدیر کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حوالے سے جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، تنازع کی صورت اختیار کرنا اس سے منع فرمایا ہے. جس حد تک بات سمجھ میں آ جائے فبحمدہ، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اسی طریقے سے بتایا ہے تو بس ہم اس کو مان لیتے ہیں. تقدیر کی تعریف بیان کی تھی میں نے، وہ یہ کہ اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اور اس لکھی ہوئی تقدیر جو کہ اٹل ہے، پختہ ہے، ناقابل تغیر ہے، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. اور اس تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، ہمارے بنیادی ایمانیات میں سے ہے، اور اس کا منکر وہ کافر ہوگا. اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس بات کو مانتے ہوئے کہ تقدیر اٹل ہے، تقدیر پختہ ہے، یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دے رکھا ہے. انسان کے پاس اختیار بھی موجود ہے اور اسی اختیار کی بنیاد پر انسان سے حساب کتاب بھی ہونا ہے. اسی اختیار کی بنیاد پر انسان سے حساب کتاب بھی ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا. اب یہ تھا کہ یہ اختیار انسان کے پاس کتنا ہے، تو اس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس بات کا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جس بھی چیز کا چاہے ارادہ کر لے، عزم کر لے. اچھی چیز کا ارادہ کرے گا تو نیکی ملے گی، بری چیز کا ارادہ کرے گا تو گناہ ملے گا. اس وجہ سے انسان کو کاسب کہتے ہیں، کاسب یعنی کمانے والا. لیکن اس کا یہ ارادہ اور اس کا یہ عزم عمل کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس کے نتیجے میں فعل وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو اس کام کرنے کی قوت مل جائے گی. اسی وجہ سے انسان کے افعال کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی انسان اپنے افعال کا خود خالق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کے خالق ہیں اسی طرح اس کے افعال کے بھی خالق ہیں. اس پہ تفصیل سے میں نے بات کی تھی. اور تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ دونوں باتیں، کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کس چیز کا ارادہ کرے گا، کس چیز کا عزم کرے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کون سا فعل وجود میں آئے گا. یہ ساری باتیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یعنی تقدیر کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کیا کام کرے گا، یہ بات تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے انسان اس کو کرنے پر مجبور ہو جائے گا. بات سمجھ رہے؟ چونکہ جبر نام ہے اختیار کے چھن جانے کا. جبر نام ہے اختیار کے چھن جانے کا. جیسے کسی انسان کو ریشے کی بیماری ہوتی ہے نا، ہاتھ اس کا خود بخود ہل رہا ہوتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے نا، ہم اپنے اختیار کو خود محسوس کرتے ہیں. میرا اختیار ہے کہ میں ہاتھ ادھر رکھوں یا ہاتھ ادھر رکھوں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ علم کامل ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ترقی ہوتی ہے.
ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل جب آئے گی تو ہمیں پھر پتا چلے گا کہ اچھا یہ ہونا تھا. لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم کامل ترین ہے, اس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوتی, کیونکہ ترقی تو اس چیز کے اندر ہوتی ہے جس میں کوئی نقص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ما کانا وما یکون, جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تفصیلی علم حاصل ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے کہ انسان یہ کرے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مجبور ہے, بلکہ اس کے پاس اختیار موجود ہے. لہذا انسان اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب اسباب کو اختیار کرتا ہے, تدابیر کو اختیار کرتا ہے, تو یہ عقیدہ تقدیر کے منافی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے, اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم تدابیر اختیار کرو, تم اسباب اختیار کرو. کیوں؟ اولاً یہ کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے. مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. تو جب نہیں پتا تو اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ انجام بھی اچھا ہو. اور دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ تقدیر میں صرف انجام نہیں لکھا ہوا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے, بلکہ وہ اسباب اور وہ تدابیر بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت جس کے اوپر میں نے اپنی آخری گفتگو ختم کی تھی, وہ یہ روایت تھی, اسی سے میں آگے بات شروع کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد الا وقد کتب له مقعده من الجنہ ومقعده من النار. کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں یا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر لکھا ہوا ہے. اب صحابہ کے ذہن میں وہی سوال پیدا ہوا جو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ امت کے لیے کتنے مسائل انہوں نے حل کر دیے سوال پوچھ کے. فرمایا قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل. اللہ کے رسول, اگر جب سب کچھ لکھا ہوا ہے, میرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جنت ہے یا جہنم ہے, تو کیا ہم جو ہماری لکھی ہوئی چیز ہے, لکھی ہوئی کتاب ہے, تقدیر ہے, اسی پر تکیہ کر لیں اور عمل کو چھوڑ دیں؟ وندع العمل, عمل کو چھوڑ دیں. قال اعملوا, اب سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, ہر شخص کو اسی عمل کی قدرت دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی اگر وہ اہل جنت میں سے ہے, اس کا ٹھکانہ جنت لکھا ہوا ہے, تو وہ اپنے اختیار سے جنتی والے اعمال کو پسند کرے گا, نیک اعمال کو پسند کرے گا, اور اس کو ان نیک اعمال کی توفیق دی جائے گی, قوت دی جائے گی, اور اس کے نتیجے میں کیا, وہ نیک اعمال کرتا ہوا جنت پہ پہنچ جائے گا. اور جس کا ٹھکانہ جہنم میں لکھا ہوا ہے تقدیر کے اندر, تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے, میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں تاکہ بعد میں سوال نہ کرے مجھ سے کوئی, اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ برے کاموں کو پسند کرتا ہے, برے کاموں کو چاہتا ہے, غلط کاموں کو چاہتا ہے, اور اس کو پھر اللہ کی طرف سے غلط کاموں کی قوت دے دی جاتی ہے, اور وہ غلط کاموں کو کرتا ہوا جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے. ثم قرأ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللیل کی یہ آیت پڑھی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس شخص نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا, واتقى, اور تقوی کی روش اختیار کی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہا, واتقى وصدق بالحسنى, اور ہر اچھی بات کی اس نے تصدیق کی, یعنی یہ نیک اعمال کیے اس نے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا, تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی, اور کیا ہے, ہر اچھی بات کی تصدیق کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, جس نے بخل کی روش اختیار کی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ خرچ کرو, اس نے خرچ نہیں کیا, بخل کیا, اور وَاسْتَغْنَى, اللہ تعالیٰ سے, دین سے لاپرواہی اختیار کی, دین کی طرف توجہ نہیں کی, اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا, اللہ سے غافل رہا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى,
اچھی باتوں کی اس نے تکذیب کی، کلمے کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا جائے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صرف تقدیر کے اندر انجام نہیں لکھا ہوا، نتیجہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ وہ اسباب اور وہ تدابیر بھی لکھی ہوئی ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان اس انجام تک پہنچتا ہے۔ یہ تو میں نے آخرت کی مثال دی، دین کی مثال دی، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دنیا میں انسان کوئی نتیجہ حاصل کرتا ہے، مثلا بیمار ہے، وہ صحت مند ہو گیا، تو خالی تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ صحت مند ہو جائے گا۔ مسند احمد، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوا استعمال کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم کرتے ہیں اور بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں تدبیر جو تقدیر ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک انسان کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو موت آنی ہے، تو اب کیا ہم دوائیں استعمال کریں گے، جھاڑ پھونک کریں گے یا جو بھی حفاظتی تدابیر اختیار کریں گے تو کیا تقدیر بدل جائے گی؟ یعنی اس کو کیا صحت مل جائے گی؟ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ہی من قدر اللہ، یہ جو آپ اسباب اختیار کریں گے، دوائیں اختیار کریں گے، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے، اس کو تقدیر سے کیوں خارج کر رہا ہوں؟ یعنی تقدیر میں صرف یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اس کو صحت مل جائے گی، بلکہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ دوائیں استعمال کرے گا، یہ حفاظتی تدابیر اختیار کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں صحت مل جائے گی۔ بات واضح ہوئی؟ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ملک شام کے دورے کا، صحابہ کرام کی جماعت ہے، ساتھ میں جاتے ہیں شام کی طرف۔ راستے میں تھے کہ اطلاع ملتی ہے کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، طاعون کی وبا پھیل گئی، بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہوتا تھا۔ وبا تھی یہ کہ بندہ بیٹھے بیٹھے جس کو مرض لگ جاتا تھا گھنٹوں کے اندر ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو صحابہ اکرام جن کا تعلق قریش سے تھا ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ سب نے اجتماعی طور پہ کہا کہ نہیں، وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، حفاظتی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور اپنا سفر کا جو ہے وہ ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے، واپس جانا چاہیے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کا فیصلہ کر لیا کہ شام نہیں جاتے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ اتفر من قدر اللہ، اے امیر المومنین آپ کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اگر ہماری موت نہیں لکھی ہوئی تقدیر کے اندر تو وہاں جا کر بھی موت نہیں آئے گی، وہاں جا کر بھی موت نہیں آئے گی، اور موت لکھی ہے تو وہاں نہیں بھی جائیں تب بھی موت آ جائے گی۔ اب آپ جواب سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، جس کی وجہ سے میں حدیث آپ کے سامنے کہوں۔ پہلے انہوں نے کہا لو غیرک قالھا یا ابا عبیدہ، کاش ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی، کاش ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی۔ یعنی یہ کہ آپ بھی یہ بات نہیں سمجھ پائے، کیا بات؟ کہ صرف انجام وہ تقدیر کے اندر نہیں لکھی ہوئی بلکہ تدابیر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اسی بات کو جو انٹرپریٹ کیا ہے اتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے، نعم نحن نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم فرار اختیار کر رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے، لیکن اللہ کی تقدیر کی طرف، اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر یہ انجام لکھا ہوا ہے تقدیر کے اندر کہ موت نہیں آئے گی، ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر نہیں جائیں گے تو موت نہیں آئے گی، تو وہاں پر نہ جانا، اس احتیاطی تدبیر کو اختیار کرنا، یہ بھی تقدیر کے اندر شامل ہے، یہ بھی تقدیر کے اندر شامل ہے۔ تو تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ہاں جو بھی جائز ہیں، شریعت نے جس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اس وقت تقدیر کو ذہن میں لے کر نہیں آنا چاہیے کہ تقدیر میں جو ہوگا وہ ویسے ہی ہو جائے گا، مجھے تدابیر اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، اس وقت جو بھی جائز اسباب ہیں شریعت نے جن کی اجازت دی ہے وہ اختیار کر۔ ہاں ذہن اگر ناجائز اسباب کی طرف جا رہا ہے، ایسی تدبیر کے بارے میں جا رہا ہے
کہ جو ناجائز ہے اللہ نے جس کو منع کیا ہے، پھر یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی جب میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے گی تو بغیر حرام چیز کے استعمال کیے ہوئے مجھے مل جائے گی، اس وقت یہ بات سوچنی چاہیے. لیکن حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جائز چیزوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ بات نہیں سوچنی چاہیے. بات سمجھے کہ تقدیر میں جو ہوگا وہی جو ہے مجھے مل جائے گا. حرام کی طرف اگر ذہن جا رہا ہے تو پھر یہ سوچے کہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے میرے لیے تو میں اس حرام کام کو کروں یا نہ کروں وہ چیز مجھے مل کر رہے گی. اس تقدیر کا یہ فائدہ ہے کہ اس تقدیر کی وجہ سے آپ حرام چیز کو استعمال نہ کریں، حرام سبب کو استعمال نہ کریں، حرام تدبیر کو اختیار نہ کریں، حرام راستے کو استعمال نہ کریں. اور دین تو بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی چیز کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں دین کے اندر تدابیر اختیار کرنا، مثلا یہ کہ جنت مقصودی چیز ہے نا، اس کے لیے تدابیر کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اعمال صالحات. ان اعمال صالحات کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. ان اعمال صالحات کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے ہمیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تقربوا الزنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور زنا کے قریب نہ جاؤ، وذروا الربا، ربا سود کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ان کا حکم بھی دیا ہے. دوسرا یہ کہ ان اسباب کی بنیاد پر جو نتیجہ ہے وہ بھی یقینی ہے اور حتمی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ تعالیٰ کا پکا اور سچا وعدہ ہے. اس نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا، اور اب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین تو بڑی چیز ہے کہ اس کے اسباب ضرور بالضرور اختیار کرنے چاہیے جنت میں جانے کے لیے. لیکن دنیا کا معاملہ کہ جہاں پر جو نتائج ہوتے ہیں ان کے حصول کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اجازت دی ہے اسباب اختیار کرنے کی. دیکھیں ہمیں یہ تو نہیں کہا نا کہ لازمی طور پہ تم کپڑے کی دکان کھولو گے تو ہم روزی دیں گے. کہیں کہا؟ نہیں کہا. فلاں نوکری کرو، جائز نوکری کرو تو ہم روزی دیں گے، نہیں کہا. اجازت دی ہے، جائز ہے، اجازت دی ہے. تو ایک تو وعدہ نہیں اس کے اوپر، دوسری بات یہ کہ اس کا حکم نہیں ہے. اس کا حکم نہیں ہے، یعنی اس کا درجہ دین سے کم ہے نا. دنیا کے اسباب کا درجہ، دنیاوی نتائج کو حاصل کرنے کا جو وہ ہے اسباب کا درجہ ہے، وہ دین کے اسباب کے مقابلے میں بہت کم ہے. لیکن شریعت اس بات کو بھی ناپسند کرتی ہے کہ انسان دنیاوی مقاصد جو اچھے جائز مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے اسباب کو ترک کر دے. اگرچہ وہ ظنی ہیں، یعنی ان کا یقین نہیں ہے اور ان کا حکم بھی نہیں ہے، پھر بھی شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ ان اسباب کو چھوڑا جائے. بات واضح ہوئی؟ ابو داؤد کی روایت سنیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا اور جو صحابی اس مقدمے کے اندر ہار گئے تو وہ ہارنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بس تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے، تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا لہٰذا میں ہار گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو ضروری محنت کرنی چاہیے تھی، ان کو جو ضروری اسباب اختیار کرنے چاہیے تھے، یعنی ان کے پاس ثبوت بھی مہیا ہو سکتے تھے، گواہ بھی مہیا ہو سکتے تھے، لیکن یہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے اور پھر جب ہار گئے تو اب کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا واپس، ادھر آئے اور ان کو تنبیہ کی. فرمایا ان اللہ یلوم علی العجز، اللہ تعالیٰ اس عجز کے اوپر، اس سستی کے اوپر، اس کاہلی کے اوپر ملامت کرتے ہیں. یلوم ملامت کرنا، اللہ تعالیٰ ملامت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو، عاجز بنے رہو، سست بنے رہو. ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس، تمہارے پر لازم ہے، علیکا تمہارے پر لازم ہے ہوشیاری سے کام لو. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں، جائز اسباب ہیں، تدابیر ہیں، ان کو اختیار کرو، ہوشیاری سے کام لو. فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، ہاں جب تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے، یعنی تم اپنی طرف سے کوشش کر لی، محنت کر لی، اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، پھر کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. یہ وقت ہے کہنے کا.
وہ وقت نہیں ہے. اور وہ مشہور حدیث تو بچے کو یاد ہوتی ہے, اونٹ باندھ کے توکل کرنا. ترمذی کی روایت ہے وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کے اندر بیٹھے تھے, مسجد نبی کے اندر, اور صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی. ایک بدو صحابی تھے, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے باہر جو ہے اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا ہے اور اللہ پہ توکل کر رہا ہوں میں. تقدیر کے اندر لکھا ہوگا کہ اونٹ جو ہے وہ مجھے مل جائے گا تو باندھنے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اونٹ مجھے نہیں ملے گا تو میں باندھ بھی دوں گا تب بھی اس نے گم ہو جانا ہے. آصف نے کیا فرمایا, عقلھا وتوکل علی اللہ, نہیں پہلے باندھو اس کو جا کے, پھر اللہ پہ توکل کرو. اپنی طرف سے اسباب مہیا کرو, پہلے تدابیر کرو, پھر اللہ پہ توکل کرو. توکل انجام کے اعتبار سے ہے, یعنی جب انسان نے اسباب مہیا کر لیے, تدابیر کر لی, اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں. پھر جو نتیجہ آئے اس پہ راضی رہے. پھر غم کے اندر ہلکان نہ ہو کہ کاش میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا, اور یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا. مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ جو طاقتور قوی مومن ہوتا ہے وہ بہتر بھی ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے کمزور مومن کی نسبت. کیوں؟ کیونکہ طاقتور مومن ہے, زیادہ اسباب جمع کر سکتا ہے, دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی. دنیا کے لیے بھی اور آخرت کی, زیادہ عبادت کر سکتا ہے, زیادہ اللہ کے راستے میں محنت کر سکتا ہے, جدوجہد کر سکتا ہے, زیادہ اسباب و تدابیر کر سکتا ہے بنسبت کمزور مومن کے, اس لیے وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک. وفی کل خیر, بہرحال خیر ہر ایک کے اندر ہے, یعنی قوی مومن کے اندر تو خیر ہے, جو کمزور مومن ہے وہ بھی مایوس نہ ہو, خیر اس کے اندر بھی موجود ہے. پھر جو بات ارشاد فرمائی جو بتانے والا ہوں, فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک, دیکھو جو چیز تمہیں دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی ہے اس کی طلب کرو, اس کے لیے کوشش کرو, اس کے لیے اسباب جمع کرو, چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہے یا دنیا کی کوئی مقصودی چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے, جائز ہے, شریعت نے جائز رکھے ہے, تو تم جائز راستے کے اندر رہتے ہوئے, جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے احرص علی ما ینفعک, اس کی کوشش کرو, اس کو طلب کرنے کی کوشش کرو. واستعین باللہ, ساتھ میں اللہ سے بھی مدد طلب کرتے رہو, کیونکہ یہ یقین رکھو وہ چیز تمہیں مل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا. لہٰذا اسباب بھی اختیار کرو, اللہ سے دعا بھی کرتے رہو, اللہ سے دعا بھی کرتے رہو, اللہ سے مانگتے بھی رہو. ولا تعجز, عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ, سست اور کاہل بن کر نہ بیٹھ جاؤ. ولا تعجز, کتنی پیاری بات فرمائی. اور پھر فرمایا فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, پھر اس کے بعد اگر نتیجہ تمہاری مرضی کے خلاف آتا ہے, ایسا نتیجہ آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہوتا ہے, تمہاری خواہشات کے خلاف ہے, تمہاری تکلیف دہ ہے, تمہارے لیے غم کا سبب ہے, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, پھر یہ مت کہنا شروع کر دو کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, کاش میں نے اس سے بات کی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا, کاش میں نے وہاں سے علاج کرایا ہوتا, یہاں سے علاج نہ کرایا ہوتا, کاش میں نے اس کو یہ کام کا نہ کہا ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ بیوقوفانے والی حرکتیں نہ کرو. پھر یہ بات مت کہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, کاش میں نے یوں نہیں, کاش مت کرو. ولیکن قل, اب کہو یہ بات, قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا, یہی ہونا تھا, تقدیر کے اندر یہی بات لکھی تھی. میں پوری کائنات کے اسباب جمع کر لیتا, تمام مخلوقات کو اکٹھا کر لیتا, تب بھی اس سے ہٹ کر, رتی برابر ہٹ کر بھی نتیجہ نہیں آ سکتا تھا, یہی ہونا تھا. کتنا سکون ہے اس عقیدے کے اندر, انسان کتنی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے, کتنی ٹینشن سے بچ جاتا ہے. یہ وقت ہے تقدیر کے استعمال. ایک وقت کون سا تھا کہ جب اسباب اختیار کر رہا ہے تو حرام کی طرف نہ جائے, پھر تقدیر کے بارے میں سوچے کہ جب تقدیر میں لکھا ہے تو وہ چیز ملنی ہے, اور اس لیے حلال اور جائز کے اندر ہے. دوسرا وقت کون سا ہے, جب نتیجہ آ جائے, جب معاملہ اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اب نتیجہ سامنے آ چکا ہے, اب جو ہے وہ تقدیر کے بعد کہ یہی ہونا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا, یہی ہونا تھا. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے، ماضی میں غلطیوں سے سبق بھی حاصل کریں گے، آئندہ مستقبل کے لیے پھر تدبیر اختیار کریں گے. لیکن اس بات کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ ٹینشن سے بچ گئے، آپ پریشانی سے بچ گئے. ورنہ یہ کتنا بڑا وبال ہوتا ہے کہ انسان اسی کے اندر جلتا رہتا ہے، بھونتا رہتا ہے، غم کے اندر ہلکان ہوتا رہتا ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، یا کاش وہ ایسا ہو جاتا، یا کاش. فرمایا آگے فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمْلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو کلمہ لو ہے یعنی کاش کاش کہنا، یہ تو شیطان کے راستے کو کھول دیتا ہے. یہاں سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے چیز جو کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے. باقی انسان کے اوپر یہ جو پریشانی آئی، غم کے حالات آئے، اس کی مرضی کے خلاف چیز ہو گئی، تو وہ سوچے. اگر اس نے کہا کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا نا. یہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. یہ میرے کسی دشمن کی طرف سے نہیں ہوا، یہ میرے کسی دشمن کی طرف سے مجھ پہ غم نہیں آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ پریشانی. اور اللہ کون ہے؟ اللہ میرے رب ہیں، میرے پروردگار ہیں، میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں. وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے ہر کام کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے. سورہ عمران کے اندر فرمایا بیدک الخیر، کل خیر یا اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. کل خیر اللہ کے ہاتھ کے اندر، جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے. اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء کر دیے، 100 ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے، جعل اللہ الرحمت 100 جزء وامسک عندہ 99، اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے اس 100 میں سے 99 اجزاء اپنے پاس روک لیے. 99 اجزاء اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے اپنے پاس روک لیے. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور پوری زمین میں صرف ایک جز رحمت کا اتارا. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ، یہ صرف وہ ایک حصہ ہے رحمت کا. تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ، جتنی مخلوقات کے اندر یہ رحمت ہے، یعنی ماں اولاد کے اوپر رحمت کر رہی ہے، اور باپ اولاد کے اوپر رحمت کر رہی ہے، اساتذہ، حتیٰ کہ جانور، چرند پرند، سمندروں کے اندر، ہواؤں کے اندر، ہر جگہ جتنی مخلوقات کے اندر جو بھی رحمت ہے وہ صرف اس ایک جز کا حصہ ہے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. باقی 99 اجزاء وہ اللہ تعالیٰ کے پاس. سوچے، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہوگی. تصور میں آ سکتی ہے؟ تصور میں نہیں آ سکتی. تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے. انسان پر جو تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہاں ہم سمجھ نہیں سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے کوئی بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہے، اس کے کہیں پھوڑا نکل آئے، صحیح ہے، اور ڈاکٹرز نے جو ہے سجیسٹ کیا کہ اب اس کا جو ہے وہ اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا، اس کا آپریشن ہوگا. اب وہ ڈاکٹر، ہم اس کی فیس بھی ڈاکٹر کو دیتے ہیں، اب وہ ڈاکٹر جب اس کا آپریشن کر رہا ہے تو بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو، اپنے والدین کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے کہ دیکھو مجھے تکلیف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں اور یہ کاٹم پیٹی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بچہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ آگے چل کر اس کے لیے راحت ہے. یہ تھوڑی دیر کی تو تکلیف ہے، لیکن اس پھوڑے سے نجات مل جائے گی تو یہ بیماری آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ طویل عرصے کی راحت اس کو مل جائے گی. بس یہی بات ہے. ہم بھی اللہ کی جناب میں وہ چھوٹے سے بچے ہیں کہ تکلیف آتی ہے، یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، 2 دفعہ فرمائیں، 2 دفعہ. الم نشرح لک صدرک، آپ سب کو یاد ہوگی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ دہرا کے فرما رہے ہیں. اور دونوں دفعہ ان سے بات شروع کر رہے ہیں. بے شک، یقیناً تکلیف تھوڑی سی ہے، لیکن اس کے بعد راحت اور آسانی وہ طویل ہے. کیوں؟ عسر سے پہلے الف لام معرفہ کا آیا، یعنی خاص، تھوڑی دیر کے لیے. یسر نکرہ لے کر آئے، طویل ہے. یہ تکلیف تمہارے پر آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، اس کے اندر طویل راحتوں کا سامان ہے، اس کے اندر طویل آسائشوں کا سامان ہے. تم سمجھ نہیں پا رہے، بس یقین کر لو اس پہ، مان لو اس بات کو. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اس غم، اس پریشانی کو جھیل جاؤ، اس پہ صبر کر لو، غلط بات منہ سے نہ نکالو، کوئی شکوہ شکایت نہ کرو. یہ سمجھ لو یقیناً اس کے اندر بہتری ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممکن ہے ایک چیز کو تم اپنے حق میں ناگوار سمجھ رہو, ان تکرہوا شیئا, تم سمجھے ناگوار چیز ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, لیکن وہ تمہارے حق میں بہتری ہے, تمہارے حق میں فائدے ہیں اس کے اندر. وعسى ان تحبوا شیئا, اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے, تمہیں پسند آ رہی ہے. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے, تمہارے لیے شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. اپنے رب پہ بھروسہ کرو, وہ تمہارا رب ہے, تمہارا پروردگار ہے, وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کے مطابق تمہیں چلا رہا ہے. سورہ کہف آپ سب نے امید ہے کہ پڑھی ہوگی, اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے اس کا کیا حاصل ہے. وہ 3 واقعات ہوئے ہیں, یعنی حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ تکوینی امور کے اوپر مامور تھے. تکوینی امور کیا؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں انسان کے اوپر اس دنیا میں, اچھے یا برے, ان کو تکوینی امور کہتے ہیں. اس کے اوپر وہ مامور تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی امور پہ مامور تھے, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, تو اس کو شریعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں. 3 واقعات پیش آئے. سمندر کراس کرنا, دریا کراس کرنا تھا, کوئی سواری نہیں تھی, کچھ غریب لوگ تھے, مچھیرے تھے, انہوں نے جو ہے ان دونوں کے اوپر رحم کھا کر احسان کر کے اپنی کشتی میں بٹھایا. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. پھر کیا ہوا کہ اگلا واقعہ یہ پیش آیا کہ دونوں جا رہے تھے, نقصان کیا نا, انہوں نے تو احسان کیا, انہوں نے کیا کیا, ان کا نقصان کر دیا, کشتی کا جو ہے تختہ ہی توڑ دیا, اس کو عیب دار بنا دیا. دوسرا واقعہ پیش آیا, جا رہے تھے آگے, ایک پیارا سا خوبصورت سا بچہ ننھا سا, وہ کھیل کود کر رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو دانے ہاتھ سے اٹھایا اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کے توڑ کے رکھ دی, اس کو مار دیا. اس کو بخاری کی روایت میں آتا ہے. ہو گیا واقعہ, وہ بیچارہ ننھا سا معصوم سا بچہ کھیل رہا تھا, اس کو قتل کر دیا. آگے گئے, ایک بستی سے گزر ہوا, بستی والے انتہائی بے مروت قسم کے, یعنی نہ کھانے کو پوچھا انہوں نے, پھر جب انہوں نے کھانے کا تقاضا کیا تو سختی کے ساتھ جو ہے وہ جھاڑ پلا دی ان کو اور دھتکار دیا, کوئی کھانا وانا نہیں, جاؤ یہاں سے. اچھا, جب یہ لوگ بستی سے نکلنے لگے تو وہیں بستی کے اندر ہی جو ہے ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی. تو ان دونوں نے مل کر حضرت خضر علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس دیوار کو صحیح کرنا ہے, مل کر اس دیوار کو صحیح کر دیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تھا, سوال کیا تھا. اب جو حکمتیں بیان فرمائیں حضرت خضر علیہ السلام نے, جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. اما السفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر, فرمایا وہ جو کشتی ہے نا, وہ کشتی والے سمندر میں کام کاج کرتے تھے, یہ ان کا ذریعہ روزی تھا, اسی کے ذریعے سے کمائی کرتے تھے. فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. یہ آگے جاتے, دریا کراس کرتے, وہاں پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ہر صحیح سالم اچھی کشتی کو جو ہے غصب کر لیتا تھا, چھین لیتا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کشتی کے اندر نقص پیدا کر دیا, عیب پیدا کر دیا, اس کا تختہ توڑ کے. تو بظاہر یہ چھوٹی تکلیف ان کو میں نے دی, ان کو چھوٹا غم دیا, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا, آگے ایک بڑے غم سے بچ گئے یہ لوگ. یہاں تو صرف ایک تختہ ہی ٹوٹا نا, لیکن آگے کیا ہو رہا تھا, اگر تختہ نہ ٹوٹتا تو کیا ہوتا کہ پوری کی پوری کشتی ان کی چھن جاتی. بچے کا معاملہ کیا ہوا, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وہ چھوٹا بچہ, آپ سمجھ رہے کتنا سنگ دلانہ کام کیا ہے, بے رحمانہ قسم کا کام کیا ہے کہ اس کی گردن توڑ دی. یہ بچہ بڑا ہوتا اور یہ سرکش بنتا, کافر بنتا. اس کے والدین مومن تھے, نیک تھے, اللہ کے پیارے تھے, لیکن کیا ہوتا کہ اس بیٹے کی محبت کی وجہ سے وہ بھی کفر کے اندر چلے جاتے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے, جہنم میں چلے جاتے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ. آپ لوگ جن کے پاس موبائل ہے ان کو کائنڈلی سائلنٹ پہ کر لیں, یہ آپریشن تھیٹر ہے اس وقت. ٹھیک ہے, جیسے آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر بھی اپنا موبائل جو ہے سائلنٹ کر کے رکھتا ہے نا, اسی طرح آپ لوگوں کا بھی ساتھ آپریشن ہو رہا ہے. یہ نظریات کا آپریشن ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو کائنڈلی جن کے اگر موبائل آن ہے تو اس کو سائلنٹ کے اوپر کر لیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو کہا کہ یہ جو بچہ تھا یہ بڑے ہو کر اپنے والدین کے کفر اور ان کے سرکشی جہنم کا سبب بنتا. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، دیکھو شیطان نے جو ہے وہ ساری وہ کر دی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدتُّ، پھر فرمایا کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا کیا کہ اس کو مار دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک اور صالح بچہ عنایت فرماتا، زکاتوں و اقرب رحمہ، جو نیک بھی ہوتا اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا بھی ہوتا. یعنی بظاہر کیا ہوا، کتنا بڑا غمناک قسم ہوا، کسی کا بچہ مر جائے، کسی کا بچہ مر جائے کتنا غم کی چیز ہوتی ہے، انسان کا دل جو ہے وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ آگے چل کے تمہارے لیے کتنی زیادہ وبال کا سبب بنتا. اور دیکھتے دنیا کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسی اولاد بھی نکلتی ہے کہ یہ الفاظ سننے کے ملتے ہیں والدین کے منہ سے، کاش تمہیں جنا ہی نہ ہوتا، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا. کہتے سننے ہوتے نہیں سن رہے ہوتے، وبال جان ان کے لیے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے. اگلی بات فرمائی جو تیسرا واقعہ ہوتا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ جو میں نے دیوار سے کی تو اصل میں وہ بستی والوں کے اوپر رحم کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس دیوار کے نیچے اس بستی کے اندر 2 یتیم بچے ہیں اس بستی کے اندر، ان کے باپ نیک اور صالح تھے. تو وہ مرتے وقت انہوں نے دیکھا کہ بستی والے بہت ہی ظالم قسم کے لوگ ہیں اور میرے بچوں کا حق جو ہے وہ چھین لیں گے اور بچے رولتے پھریں گے. تو وہ جو مال تھا اس نیک آدمی نے اپنا مال جو ہے اس دیوار کے نیچے جو ہے وہ دفن کر دیا تھا، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ اس مال کو نکال لیں اور استعمال میں لا سکیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بڑے ہو جائیں اور اس میں نکل. آخر میں کیا فرمایا، یہ تینوں باتیں بیان فرما دی نا، رحمتم من ربک، یہ جو کچھ ہوا ان سب کے اندر تیرے رب کی رحمت پوشیدہ تھی. وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا. اور ہر کام کے اندر بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم فائدہ چھپا ہوا ہے. رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت اس کے پیچھے پوشیدہ ہے. ایک اور بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اوپر جب برے حالات آتے ہیں، کوئی بھی غم کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، تو 2 میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے. یا تو وہ جو غم کا واقعہ اس کے اوپر آیا ہے، جو بھی اس کو پریشانی آئی ہے، یا تو وہ اس کے اوپر اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. دیکھیں گناہوں کی وجہ سے جو اصل عذاب ہے وہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ٹھیک ہے، یا تو یہ ہوتی ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے غم کے آنے کی، پریشانی کے آنے کی، کہ مقصود رفع درجات ہوتے ہیں، یعنی اس بندے کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو میرے اوپر تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ میرے گناہوں کے اوپر عذاب ہے یا یہ رفع درجات کے لیے آئی ہے؟ تو حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ انہوں نے اس کا ایک کرائٹیریا بیان کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ لو خالی، یعنی معیار کیا ہے جانچنے کا، انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے خالی کہ یہ جو میرے اوپر غم آیا ہے، میرے اوپر تکلیف آئی ہے، میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ سے دوری ہو رہی ہے، یعنی اور دوسرے اسباب تو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، فرض نماز سے بھی غفلت ہونی شروع ہو گئی ہے، معمولات میں کوتاہی ہونی شروع ہو گئی ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہو رہا، گناہوں کے اندر لگ رہا ہے، جان لے کہ یہ جو اس کے اوپر پریشانی آئی ہے اس کے گناہوں پر عذاب ہے، یہ جان لیں یہ عذاب ہے اس کے اوپر. اور جس پریشانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مضبوط ہو جائے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ انسان کی جو ہے لگاوٹ بڑھ جائے، دعاؤں کا اہتمام بڑھ جائے، برے کام کر رہا تھا برے کام کو چھوڑ دے، نیکیوں کا اہتمام شروع کر دے،
اور نماز کا اہتمام شروع کر دے، جان لے کہ گناہوں پر عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ رفع درجات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے جنت میں اونچا مقام رکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنے مجاہدے کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ یہ بھی کرتے ہیں اس تکلیف کے بھیجنے سے پہلے، اس سے پہلے صبر کی قوت اس کو دے دیتے ہیں، اس تکلیف کو جھیلنے کی قوت اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو آرام سے جھیل جاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اور جڑ جاتا ہے، اور اس اونچا درجہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ عقیدہ تقدیر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان غم کے اندر ہلکان نہ ہو۔ میں نے ابتدا کے اندر جو آیت پڑھی سورہ حدید کی، وہ کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، دیکھو تمہارے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے، چاہے زمین سے آ رہی ہے یا تمہاری اپنی جانوں کے اندر آ رہی ہے۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھیے گا کہ زمین سے آنے کا کیا مطلب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمین سے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زلزلہ آ گیا یا کوئی سیلاب آ گیا، نہیں، جو بھی خارجی مصیبتیں ہیں، یعنی انسان کے خارج کے اندر سے جو بھی، یعنی اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ کسی بزنس کے اندر جو ہے وہ لاس ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، آسمان سے تیز بارش ہو گئی، گھر خراب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ اور اس کے مقابلے کیا؟ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے اندر سے جو تکلیف آ رہی ہے، یعنی انسان کو خود کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، مطلب یہ کہ بیمار پڑ گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی اور مرض اس کو لگ گیا، یعنی یہ دو باتیں کہہ کر ساری پریشانیوں کا احاطہ کر لیا گیا۔ فی الارضی کہہ کر جو بھی خارجی پریشانیاں ہیں اس کا احاطہ کر لیا گیا، اور فی انفسکم کہہ کر جو بھی اندرونی پریشانیاں ہیں، اندرونی امراض ہیں، ان کا احاطہ کر لیا گیا۔ اب فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تمہارے اوپر کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں آتی مگر یہ کہ ہم نے اس کو اس وقت سے لکھا ہوا ہے کہ جب سے ان مخلوقات کی ہم نے پیدائش کی ہو۔ حدیث میں آتا ہے 50,000 سال پہلے، یعنی جتنی یہ مخلوقات، یہ کائنات بنی ہے، اس کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو لکھ دیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأها، انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہم اس بات کو لکھ چکے ہیں۔ اب اگر تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، تم مشکل سمجھتے ہو، اللہ کے لیے بہت آسان بات ہے یہ۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بات تمہیں کیوں بتا رہے ہیں، اس کے بتانے کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تم پر غم آئے، جو تم پر پریشانی آئے، اس پہ تم افسوس سے ہلکان نہ ہوتے پھرو۔ یہ میں نے ہلکان کیوں بولا؟ کیونکہ تھوڑا بہت غم کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو بشری تقاضے ہیں، اس کی جو طبیعت ہے، اس کا لحاظ رکھا ہے، غم ہوتا ہے بہرحال، اور وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے، تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پیچھے اس کی جو حکمت ہوتی ہے نا، کہ اس غم کے پیچھے جو حکمت کیا ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ اجمالی طور پہ تو ہمارا عقیدہ کہ اللہ حکیم ذات ہے، یقین کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن وہ حکمت ہے کیا جس کو پانے کے لیے غم آیا ہے؟ اس حکمت کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال ایک غم ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں نے اس طرح کیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ یہ بات ہم تمہیں اس لیے بتا رہے تاکہ تم غم میں ہلکان نہ ہو، اتنا غم تمہارا نہ بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے تمہارے معمولات متاثر ہونا شروع ہو جائیں، تمہارے اوپر جو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں یا مخلوق کے حوالے سے ذمہ داریاں عائد ہیں، اس کے اندر کوتاہی ہونا شروع ہو جائے، نمازیں چھوڑنا شروع کر دو، بندوں کے حقوق ضائع کرنا شروع کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ تمہیں نعمت مل گئی ہے اس پہ خوشی سے پھولے بھی نہ سماؤ۔ تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہارا کوئی کمال تھوڑی نہیں ہے، تمہیں جو کامیابی مل گئی یا تمہیں یہ نعمت مل گئی، یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ یہاں تمہارا شکر کا امتحان ہے، ادھر تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوگ منانے کی صرف 3 دن تک اجازت دی ہے، یعنی دیکھیں کتنی پیاری شریعت ہے، کتنی معتدل ہے۔
کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بالکل غم نہ ہو. جب پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا اور اس کے اندر یقین کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو تقاضا کیا ہے؟ راضی برضا رب کا تقاضا کیا ہے؟ رب کے فیصلوں پہ راضی رہنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ غم بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بشر ہے، کمزور ہے، اللہ نے اس کی رعایت رکھی. فرمایا ٹھیک ہے غم کر لو، اور جو سب سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی عزیز مر جائے 3 دن تک سوگ کر سکتے، 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن سے زیادہ کی جاتی. عورت کا معاملہ مختلف ہے. 4 ماہ 10 دن کی جو اجازت دی گئی نا عدت کے حوالے سے، اس کے اندر صرف یہ سوگ کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی دوسری اس کے اندر حکمت ہے. حمل کا بھی الگ مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو اپنے رب کے فیصلے کے اوپر راضی رہو، رب کی طرف سے جو فیصلہ ہو رہا ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت ابن آدم، یہ ابن آدم کی سعادت میں سے ہے، اس کی خوش بختی میں سے ہے. کیا چیز؟ رضاہ مما قضى اللہ لہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اچھا یا برا، اس کے اوپر راضی رہے، اس کے اوپر راضی رہے. اچھا اب آگے بڑی عجیب بات فرمائی. یعنی دیکھیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگلی بات یہ ہوتی کہ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ مما قضى اللہ لہ، کہ ابن آدم کی شقاوت، بدبختی یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ناراض ہو، اس کے اوپر شکوہ شکایت کرے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے. لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات لے کر آئے. اس بات کا تقاضا کیا ہو سکتا تھا؟ نتیجہ کیا نکل سکتا تھا؟ کہ انسان رب کے فیصلے کے اوپر راضی رہے. اس کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جب رب نے میرے لیے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے اوپر راضی رہوں، تو میں اسباب کیوں اختیار کروں؟ میں دعا کیوں کروں؟ ٹھیک ہے نا، جب رب نے ایک فیصلہ میرے لیے کر دیا ہے اور مجھے حکم بھی دے دیا ہے کہ میں اس کے اوپر راضی رہوں، تو اسباب اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، وَمِن شَقَاوَةِ ابْنِ آدم تَرْكَهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ، یہ بھی ابن آدم کی شقاوت میں سے ہے، اس کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ نتیجہ نکلنے سے پہلے اللہ سے خیر طلب کرنا چھوڑ دیتا ہے. خیر طلب کرنا کیا ہے؟ دعا ہے نا، اور دعا بھی کیا ہے؟ ایک سبب ہے. تو گویا یہ کہہ کر دوسرے اسباب کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. یہ بھی بدبختی ہے. کوئی بندہ اگر یہ نتیجہ نکال کر بیٹھ جائے کہ بس میں نے رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے، لہٰذا میں دعا بھی نہیں کرتا، میں کوئی اسباب بھی اختیار نہیں کرتا، تو یہ فرمایا یہ بھی اس کی بدبختی میں سے شامل ہے. اور تیسری بات پھر وہی فرمائی جو میں نے پہلے عرض کی تھی، وَمِن شَقَاوَتِهِ سَخَطُهُ مِمَّا قَضَى اللَّهُ لَهُ، اور جب نتیجہ نکل آئے پھر اس کے اوپر راضی نہ ہونا، شکوہ شکایت کرنا، یا اللہ یہ کیوں کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اللہ میں ہی رہ گئے تھے کرنے کے لیے، یا اللہ ایسا کیوں کر دیا آپ نے. ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ بعض اس میں سے ایسے جملے ہوتے ہیں جو انسان کو پھر کفر تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. آخر میں بس 2 باتیں اور سنیں، اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ ختم. پہلی بات یہ کہ یہ ساری باتیں میں نے کر لی، اس کے بعد بھی اگر انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوں، مثلا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا نا، بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. اب ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شروع سے مومن رکھتے، بڑا ہو کر وہ مومن ہی بنتا، کیا ضرورت تھی کافر بننے کی، کتنی جو ہے وہ پھر بچے کو مارنا پڑا. یا پھر یہ کہ بچہ تو کافر بے شک بن جاتا لیکن وہ والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو مومن رکھتا، وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں نا کہ آخر یہ بھی تو ہو سکتا تھا اور یوں بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے ایک حکمت ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے بارے میں سورہ انبیاء کی ایک آیت وہ اچھی طرح ذہن کے اندر، جب بھی اس طرح کے اللہ کے کاموں کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو کہ اللہ ایسا کر دیتے یا یوں کر دیتے، میرا بیٹا وہاں نہ جاتا یا یہاں نہ جاتا، یوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لوگوں سے اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کل ان سے سوال کیا جانا ہے. اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اللہ جو کرتے ہیں وہ ہماری اس چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتا. وہ رب العالمین ہیں، پوری کائنات کے پالنہار ہیں، پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، ان کی حکمتیں بے شمار ہیں، وہ ہماری اس عقل کے اندر نہیں بیٹھ سکتی. دوسری،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے اندر رچ بس جائے. ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے اندر رچ بس جائے. وہ یقیناً صادقاً، اور آپ سے سچے یقین کا سوال کرتا ہوں. وہ سچا یقین کیا ہے؟ حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، یہاں تک کہ میں یہ بات جان لوں کہ میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آ سکتا مگر وہی جو آپ نے میرے لیے لکھ دیا ہے. یہ یقین، اس یقین کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ بات میرے دل کے اندر بٹھا دیجئے اس کو، کہ مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ کے حکم کے ساتھ ہوگا، اور وہ بات ہوگی جو تقدیر میں لکھ دی ہے. وہ رضن بما قسمت لی، اور اے اللہ میں آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں، اس بات کی بھی درخواست کرتا ہوں، اس بات کی بھی التجا کرتا ہوں کہ اللہ جو بات بھی آپ نے میرے لیے لکھ دی ہے، چاہے وہ غم کی بات ہے یا اچھی بات ہے، رضن، یا اللہ اس پہ مجھے راضی بھی کر دیجئے، یا اللہ اس پہ مجھے راضی بھی کر دیجئے. آخر میں ہے یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین کہہ کر اصل میں کیا ہے کہ اس بات کی التجا ہے، یا اللہ بندہ بشر ہوں، کمزور ہوں، یا اللہ رحم فرمائیے گا، زیادہ مشکل میں نہ ڈالیے گا، زیادہ آزمائشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، یا اللہ رحم فرمائے گا. اس کی طرح اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا کہا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ تعالی ابھی سوالات کی نشست ہوگی، اور سوالات کی نشست کے لیے ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ سوال نامے جو ہمارے یہاں سے جو ہے ساتھی پیش کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، اور آپ حضرات سوالات لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مدرس جو ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. کیونکہ یہ آج کا موضوع پیچیدہ موضوع ہے، تو ہمیشہ تو ہمارے یہاں سوال و جواب کی نشستیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو فقہی موضوعات ہوتے ہیں اور پیچیدہ نوعیت کے موضوعات ہوتے ہیں اس میں سوال و جواب کی نشست ہم ضرور کرواتے ہیں، تاکہ دلوں میں جو خلجان اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں. سوالات آپ لکھیں. اس دوران جو ہے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے، وہ میں آپ سے کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جناب مولانا جو ہے سوالات کے جوابات دیں گے، اور پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. اور بات ضروری بھی ایسی ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے جو مجھے کرنی ہے آپ سے، اور وہ یہ کہ آپ حضرات جو ہے الحمدللہ آپ حضرات میں سے بیشتر جو ہے یہاں کافی طویل عرصے سے الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہاں ہم کس نوعیت سے یہاں گفتگو کرواتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک نظریاتی ذہن جو ہے لوگوں کو یہاں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا پیچھے جانا ہوگا مجھے بات اپنی سمجھانے کے لیے. 300 سال پہلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے جو انڈیا میں داخل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے پورے مسلمانوں کے جو ہے معاشرتی اور معاشی نظام کا جو ہے قریہ کرم جو کیا تھا نا، تو اس سے آج تک ہم جو ہے ریکور نہیں ہو سکے ہیں. جو ہمارے جو تعلیمی نظام کو جس انداز میں جو ہے اس انگریز بہادر نے جو ہے تقسیم کیا تھا دنیا اور دین کے اندر، تو وہ ابھی تک اسی طریقے سے ہنوز برقرار ہے. اور ہمارے یہاں کا جو دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے ہمارے جو دینی طبقے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہا، اور دینی طبقہ جو ہے وہ دنیا داروں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہا، تقسیم کر دی گئی ہے بالکل نظام کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے دین کو جو ہے عبادات تک جو ہے محدود کر دیا ہے، اور ہمارے جو معاملات جو ہیں جس کے حوالے سے ہمارا دین کہتا ہے کہ ہمارا دین جس حوالے سے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا جو ہے معاشرتی نظام ہو، چاہے ہمارا معاشی نظام ہو، یا چاہے کسی اور قسم کا کوئی نظام ہو، سب میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن جو ہے اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم عبادات کے حوالے سے تو کمر بستہ ہیں، ہمارا جو معاشی اور معاشرتی نظام ہے اس میں
ہم لوگ جو ہے بالکل جو ہے دین سے جو ہے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا نظام تعلیم۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ایک جگہ پر کہ 300 سال پہلے جب انگریز جو ہے یہ ہندوستان میں داخل نہیں ہوا تھا تو یہ دین اور دنیا کے نظام تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں تھی، لیکن جناب جو ہے انڈیا میں جو ہے جب انگریز جو ہے داخل ہوا اور اس نے جو ہے نا بڑی یعنی کہ دانش مندی کے ساتھ مسلمانوں کے نظام تعلیم کو دنیا اور دین کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب 68 سال گزر چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کہ ہم پریکٹسنگ مسلمز جو ہے معاشی اور معاشرتی معاملات میں بھی ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے کچھ کوششیں جو پاکستان بننے کے بعد بھی ہوئی، پھر اس کے کچھ اور عرصے کے بعد بھی ہوئی، لیکن جو ہے اس پر جو ہے ثبات نہیں ہو سکا، اس پر جو ہے تواتر نہیں ہو سکا۔ اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم نے کچھ کوششیں شروع کی ہیں۔ جامعۃ الرشید ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے تحت ایک پلیٹ فارم جو ہے یہ ایسا تشکیل دیا گیا ہے کہ اس میں تاجر حضرات بھی ہیں، علماء اکرام بھی ہیں، اور اس کے تحت جو ہے کچھ سیمینارز کی ایک سیریز جو ہے مالیات پر ہم نے شروع کی ہے، اور ہر 3 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد جو ہمارا ایک سیمینار ہوتا ہے، اور یہ فقہی موضوعات جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی جو سودی نظام جو چل رہا ہے ہمارے جو پورے معاشرے میں رچ بس گیا ہے، چاہے ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہو، چاہے ہمارا بینکنگ کا نظام ہو، چاہے ہماری مارکیٹوں میں تجارت ہو، تو وہاں جناب جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے معاملات سودی ہیں، کون سے معاملات غیر سودی ہیں۔ اس کے لیے ایک نو ہاؤ دینے کے لیے، ایک اویئرنیس پروڈیوس کرنے کے لیے ایک سیمینار ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے، یعنی اتوار کے دن 17 تاریخ کو صبح 10:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک گل بہار لان میں۔ گل بہار لان عالمگیر مسجد، عالمگیر روڈ اس کے سامنے واقع ہے، اور اس میں جو ہے جو حضرات جو ہے گفتگو کریں گے وہ ہمارے جو ہے شہر کے جو ہے جید علماء اکرام ہیں، اور ایسے علماء اکرام ہیں کہ نہ صرف ان کی دینی تعلیم ہے، دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی ید طویلہ ان کو حاصل ہے، اور جناب جو ہے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ جو ہے کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ تو ان میں 3 علماء ہوں گے، اور اس میں مین تو مفتی ارشاد احمد اعجاز ہیں، دوسرے مفتی محمد حسین خلیل خیل ہیں، تیسرے مفتی احمد عفنان صاحب ہیں۔ اور ہمارے یہ اس سیمینار کا موضوع ہے مروجہ سودی نظام کی شکلیں اور جائز سرمایہ کاری کے مواقع۔ کن ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا؟ آپ کے دل کی آواز ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک ایک تاجر جو ہے پریشان ہے اس وقت، ہمارے یہاں کا ایک ایک جو ہے پڑھا لکھا طالب علم جو ہے، پڑھا لکھا اور طالب علم اس وقت پریشان ہے کہ جو بینکنگ کا جو نظام ہے، انشورنس کا کوئی نظام ہے، اسی طریقے سے انعامی بانڈز اور یہ دوسرے دیگر جو ہے سودی قسم کے جو آئٹمز جو ہمارے بازار کے اندر موجود ہیں، کیا اسلام ان کے حوالے سے کوئی ہمارے لیے کوئی سایہ آف ریلیف بھی دیتا ہے، یا کوئی جو ہمیں جو کوئی متبادل بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ یہ علماء اکرام بتائیں گے۔ جن جن موضوعات کو انشاءاللہ تعالی اس نشست میں ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1 مروجہ بینکنگ، اس کے اوپر جو ہے پوری جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے بات کی جائے گی، اور اس کے متبادل طریقے کہ اب اسلامک بینکنگ آئی ہے تو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے پوری گفتگو کی جائے گی۔ اس کے اندر انشورنس اور اس کے متبادل طریقوں پر بات کی جائے گی، اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کے کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے گی، انعامی بانڈز کے حوالے سے بات کی جائے گی، بڈ بانڈز، لیٹر آف گارنٹی، پرفارمنس بانڈز، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر بات کی جائے گی، بینکوں کے ذریعے درآمد و برآمد کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس میں ہمارے پاس اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی سود کا عنصر ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا متبادل طریقے ہیں، تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ قومی بچت کی اسکیمیں، ہمارے یہاں کا بہت بڑا طبقہ جو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے قومی بچت کی اسکیموں کو جو ہے وہ اون کرتا ہے، تو ان کے لیے کیا متبادل راستے ہیں اگر وہ سودی ہے تو، کاروبار، گھر اور گاڑی کے لیے کسی کو سرمایہ لینا ہے تو اس کے جائز طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مارکیٹوں میں رائج نقد اور ادھار کی مختلف صورتیں جو رائج ہیں اس پہ سب پریشان رہتے ہیں، ہم جتنے بھی تاجر حضرات ہیں نا سارے کے سارے پریشان رہتے ہیں کہ یار ہم جو ہے یہ والا معاملہ کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی سودی معاملہ تو نہیں کرتے، اس کا متبادل طریقہ کیا ہے۔ یہ سارے انشاءاللہ تعالی ان بریف ڈسکس کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو اسلامی مالیات پر جو ہماری یہ سیریز چلے گی نا، تو اس میں کن مسائل کو ہم ایڈریس کریں گے
وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ جو ہے آپ لوگ جو ہے دائی کا کردار ادا کریں اور جو آپ کا جو حلقہ احباب ہے اس میں بات کو چلائیں نا. کیونکہ یہاں ہمارے یہاں جتنے بھی ابھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، زیادہ تر تاجر ہیں یا زیادہ تر جو ہے نا وہ حضرات ہیں جو اپنے محکموں میں جو ہے نا اعلیٰ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مستقبل کے جو موضوعات ہیں اس میں کچھ نمبر 1 یہ ہے مارکیٹوں میں رائج کاروباری و معاشی معاملات شریعت کے تناظر میں. نمبر 2 ٹریڈنگ کی مختلف صورتیں، مثلا آن لائن ٹریڈنگ اور اس کی پھر مختلف صورتیں. حوالے یعنی ایکسچینج کا کاروبار ہے. سونے چاندی کی خرید و فروخت میں سودی معاملات اور ان کا حل. سونے چاندی کی خرید و فروخت کے حوالے سے جو ہے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. بعض لوگوں کو جن کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ تو سمجھتے ہیں چلو جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے نا صحیح ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے جن کو تھوڑی سی شریعت کی شدھ بدھ ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اسی طریقے سے شارٹ سیل، فارورڈ سیل، فیوچر سیل اور آپشن سیل کے شرعی احکامات کیا ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. آن لائن سونے اور کرنسیوں کی ٹریڈنگ کی شرعی حیثیت، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پلاٹس کا کاروبار کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، تو پلاٹس کے کاروبار کے مسائل اور ان کا حل کیا ہے اس کو ڈسکس کروایا جائے گا آگے چل کر. کرایہ داری کے مسائل، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرایہ داری کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ کئی جائیدادیں ہوتی ہیں اور کرایہ پر اپنی جائیدادیں دے رکھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو کرایہ داری کے ریفرنس سے جو سود کی صورتیں جو پیدا ہو جاتی ہیں نا اس کا ان کو علم نہیں ہوتا، تو وہ ظاہر ہے وہ ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. نیلامی کا طریقہ کار، جو یہ نیلام کی مختلف شکلیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، تو اس کی شریعت کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اسی طریقے سے زیر تعمیر عمارتوں میں فلیٹس اور آفیسز کی خرید و فروخت کے مسائل اور ان کا حل پیش کیا جائے گا. بہت سارے لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہیں اور پھر ان کو جو ہے صحیح پتہ ہونا چاہیے زیر تعمیر عمارتوں میں فلیٹس اور جو ہے آفیسز کی خرید و فروخت کے حوالے سے کہ بھائی صحیح طریقہ کیا ہے، اور تھوڑا سا جو ہم ڈیویٹ کرتے ہیں تو وہ حرام کیوں ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو گوشت اور سبزی منڈیوں میں جو ہے وہ آڑتیوں کی معرفت جو ہے خرید و فروخت کے مسائل میں جو سود کا عنصر ہے اس کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، تو ان کا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا. کمیشن ایجنسیز اور اسٹیٹ ایجنسیز کے مسائل اور ان کا حل. مارکیٹوں میں بدلہ کرنے کی مختلف صورتیں، ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ اور قبل از وقت ادائیگی میں ریلیف کی شرعی حیثیت، اس کو ڈسکس کیا جائے گا. شریعت میں اشیاء کی ملکیت اور قبضے کا معنی و مفہوم بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے ہمارے یہاں. بہت سارے لوگ بڑے ریجڈ ہیں اس حوالے سے کہ قبضے کا معنی مفہوم کیا ہے. وہ قبضے کے معنی مفہوم کو انتہائی محدود کیا ہوا ہے انہوں نے، جبکہ جو ہے ہمارے علماء اکرام نے اس کی جو تشریحات پیش کی ہیں وہ بڑی واسٹ ہیں، وہ سننے کے لائق ہیں. وہ ہمیں اسی صورت میں پتہ چلیں گی یہ چیزیں کہ ہم اس قسم کے سیمینارز میں شریک ہوں. اسی طریقے سے درآمد و برآمد کی مختلف صورتیں، ان میں درپیش مسائل اور ان کا حل. قسطوں کا کاروبار اور ان کی شرعی حیثیت. بات دراصل یہ ہے کہ سیمینارز تو ہمارے معاشرے میں بہت ہوتے ہیں، ہمارے شہروں میں، ملکوں میں، اور فکری موضوعات پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس نوعیت کی جو خالص فقہی جو ٹاپکس پر جو ہے سیمینار جو ہے ہمارے معاشرے میں عنقا ہیں، اور اتنی عرق ریزی کے ساتھ، اور ایسے حضرات کو جو کہ دین اور دنیا دونوں تعلیموں کے اندر ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ عنقا ہیں. تقریباً الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے جامعۃ الرشید کے تحت شروع کیا گیا ہے. آپ حضرات جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، دائی کا کردار ادا کریں، اور جو اپنے ساتھیوں میں جتنی دعوت چلا سکتے ہیں چلائیں. خاص طور پر وہ تاجر حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو حضرات جو اپنے اداروں میں جو لیڈنگ رول رکھتے ہیں، وہ اپنے حلقہ احباب میں بھرپور دعوت چلائیں. اس کی واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا بڑا زبردست اس وقت کردار ادا کر رہا ہے. یہ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہے نا، وہاں جس طریقے سے ان کا منفی استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس کا بڑا زبردست مثبت استعمال یہاں سے ہو سکتا ہے. واٹس ایپ پر ہماری پوسٹ اس حوالے سے وہ الحمدللہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے چل رہی ہیں. آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں. آپ نے یہاں جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں، آپ کے نمبر پر جو کہیں گے ان کو پوسٹ کی جا سکتی ہیں، تو آپ اپنے ساتھیوں میں چلائیں. اسی طریقے سے بینکنگ سیکٹر کو اور جو ہے ہمارا جو مالیاتی ادارے جتنے بھی ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے.
ہمارے جو ہم جن تاجر علاقوں میں ہیں وہاں جتنے بھی بینکس موجود ہیں ان کے مینیجرز کو, ان کے آفیسرز کو یہ دعوت پہنچائی جائے تاکہ ان کو بھی نو ہاؤ صحیح طریقے سے ہو, چاہے وہ جو اسلامک بینکس ہیں چاہے نان اسلامک کنونشنل بینکس ہیں, دونوں جتنے بھی جو ہے طبقات ہیں ان سب تک ہم دعوت پہنچائے. کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہماری دعوت جانی چاہیے, مالیاتی اداروں میں بھی ہماری بھرپور طریقے سے دعوت جانی چاہیے. تو عرض یہ تھی کہ آپ تمام حضرات جو ہے اور خواتین اس میں شریک ہوں. خواتین سے میری گزارش رہے گی کہ اس موضوع کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو خالص مردوں کا موضوع ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ اس میں نو ہاؤ اور اویئرنیس کی آپ کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مرد حضرات کو ضرورت ہے, اگرچہ آپ کاروبار نہیں کرتی. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہوگا اور آپ کے مرد حضرات اگر ہمارے یہاں اٹینڈ نہیں کیے ہوئے ہوں گے اس پروگرام کو, تو کم سے کم آپ اپنے مرد حضرات کو گائیڈ کر سکیں گی اور آگے کے لیے ان کو جو ہے ہمارے ان اداروں کی طرف متوجہ کر سکیں گی. تو آپ کم سے کم کسی بھی صورت میں اپنے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ. جتنے بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں جامعۃ الرشید کے تحت القرآن کورسز میں, تو سب میں ضروری ہے خواتین کے لیے بھی کہ وہ اسی طریقے سے انٹرسٹ لیں جس طریقے سے مرد حضرات انٹرسٹ لیتے ہیں. تو جو حضرات ایسے ہی آنا چاہیں ایسے ہی آ جائیے گا. یہ کارڈز جو ہے عبدالرشید بھائی جو ہے ان کے پاس موجود ہوں گے, جن حضرات کو کارڈز لینے ہیں وہ کارڈز بھی لے لیں تاکہ اس کی پوری تفصیل جو ہے جو موضوعات کی ہے وہ اس میں پڑھ بھی لیں, اچھے طریقے سے ذہن نشین بھی کر لیں. وہاں بھی انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کی نشست ہوگی اور جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں ان کے وہاں جوابات بھی دیے جائیں گے. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اتوار 14 فروری کو 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد کیا جائے گا. نمبر 2, یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو 3:30 تا 4:30 بجے خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس ماہ یہ درس جمعرات 21 جنوری کو منعقد ہوگا اور موضوع ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے اور مرد حضرات جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی خواتین کو بھیجیں. ہمارے یہاں کے القرآن کورسز سے ایک خاتون منسلک ہے, ان کا آپریشن ہوا ہے اور ان کے لیے دعا کیجیے گا. ہمارے نعمان بھائی ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, بڑے زبردست آدمی تھے, القرآن کورسز کے معاون تھے اور جو ہے ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو بال جو ہے جنت نصیب فرمائے. آسان ترجمہ قرآن کی تینوں اقسام باہر اسٹال پر موجود ہیں, آپ حضرات کاسٹ ٹو کاسٹ لے سکتے ہیں اسے. جن حضرات و خواتین نے اپنے موبائل نمبر ابھی تک رجسٹر نہیں کروائے وہ کروا لیں. میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ جو سوالات کے جوابات دیں. میں ایک بات آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید کا جو نظام تعلیم جو ہے وہ ایسے ہے کہ جو دیندار حضرات اور دنیا دار حضرات کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جو دنیا دار حضرات جو ہیں, جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے, ان کو شارٹ کورسز جو ہے 4 سال کا کمپیکٹ شریعہ کورس کروا کر جو ان کو عالم دین کے درجے پر بھی فائز کیا جاتا ہے. اور یہ علماء اکرام اب الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں ہمارے اس معاشرے کے اندر اب موجود ہیں اور اس کی چلتی پھرتی تصویر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے مولانا عاطف عماد کی صورت میں ابھی موجود ہے. مولانا عاطف عماد جو ہے یہ ایروناٹیکل انجینئر ہیں اور جو ہے کلیت الشریعہ جو جامعۃ الرشید کا شعبہ ہے یہاں سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اب الحمدللہ دیکھیں کتنے آگے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا ہے کہ وہاں کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اس کے یہ رئیس ہیں اب اور زبردست خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سوالات کے جوابات. سوالات تو بہت زیادہ ہیں, کب تک وقت ہے میرے پاس؟ 1 بجے تک دے دیں, 15 منٹ. اصل میں اس میں اکثر جو سوالات ہیں نا, بہت سارے سوالات تو ایسے ہوں گے جو کامن ہوں گے نا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری گفتگو کو ایک دفعہ پھر آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ سن لینا تو یہ اکثر سوالات ایسے ہیں جو اس کے اندر میں نے کور کر دیے ہیں, لیکن وہ یا تو دیر سے آئے, سن نہیں سکے, یا توجہ ادھر ادھر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس چیز کو نہیں سن پائے. بل میں پھر واپس شروع کرتا ہوں. پہلا سوال کیا ہے کہ کس تقدیر کی تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے.
جس تقدیر کی تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے. میں نے جو میری پہلی نشست ہوئی تھی اس میں میں نے تقدیر کی 2 قسمیں بیان کی تھیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اٹل ہے، ناقابل تبدیل ہے، پختہ ہے، اس میں رتی برابر تبدیلی نہیں آتی، وہ تقدیر مبرم ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقدیر جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہے. صحیح. وہ کنڈیشنل ہے، وہ کنڈیشنل ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلاں بندہ یہ نیک کام کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ کر دینا، دعا کرے گا تو اس پر سے مصیبت ٹال دینا. حدیث میں آتا نا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ کوئی چیز اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی مگر دعا، اور کوئی چیز عمر کے اندر اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی کا کام. اسی طرح رزق کی بڑھوتری کے حوالے سے آتا ہے، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رحمی رشتوں کو جوڑے، رشتے کاٹے نہ، اپنے جو بھی رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کرے. تو اس سے کیا ہے کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. گناہوں کے حوالے سے آتا ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تقویٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ رزق بڑھتا ہے، کہ رزق کا بڑھنا گھٹنا یہ کچھ اعمال کے اوپر اس کا مدار ہے. ان سب چیزوں کا تعلق ہے تقدیر معلق سے، ان سب چیزوں کا تعلق ہے تقدیر معلق سے. پھر فائنلی کیا ہونے والا ہے، یعنی یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بندہ نیکی کا کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اس کے نتیجے میں رزق میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا. فائنلی جو کچھ ہونے والا ہے وہ تقدیر مبرم ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. ایک اور بات کم تفصیل میں بیان نہیں کر سکا، اس کو ایک اور بات سمجھا کہ نتیجہ آنے سے پہلے جب آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں، تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اس وقت تقدیر معلق کو سامنے رکھیں، اس وقت تقدیر معلق کو سامنے رکھیں، یعنی تقوی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اور اسباب بھی اختیار کریں، لیکن یہ جو اسباب میں بتا رہا ہوں نا، تقوی، استغفار، دعا، صلہ رحمی، گناہوں سے بچنا، یہ یقینی اسباب ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میں تھوڑا تفصیل سے کروں کہ آگے اکثر سوالات یہی ہیں. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. یعنی اپنی دانش سے اس نے جو سبب اختیار کیا ہوا ہے روزی کا، وہ بہت ہلکا پھلکا قسم کا ہے، ریڑھی لگائی ہوئی ہے، چھوٹا سا کوئی کھوکا کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عیال خاندان والے زیادہ ہیں، ٹھیک. لیکن اللہ کیا بتا رہے ہیں، تم تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا. بظاہر تمہارا یہ جو سبب ہے بہت ہلکا ہے، اس کی طرف اس سبب کے ذریعے سے جو روزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے بظاہر بہت تھوڑی ہے، لیکن وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. تقوی نہ چھوڑنا، غلط سبب اختیار نہیں کرنا، حرام تدبیر اختیار نہیں کرنا، اس سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے. ایک اور میں حدیث ذہن میں آ رہی، وہ بھی آپ کو سنا دوں، بہت اچھی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو. واجملوا فی الطلب، اور رزق کی طلب کے اندر، روزی کے حصول کے اندر اجمال، خوبصورتی سے کام لو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو رزق کے حصول کے جو ذرائع تم استعمال کر رہے ہو، جو اسباب اختیار کر رہے ہو، اس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ رزق کے حصول کے اندر اتنا نہ لگ جانا، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو، کہ فرائض سے غفلت ہونے لگے.
نماز کا وقت آیا غائب, کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور وہ گزر گئے. ہرگز نہیں. سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. دیکھو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو, خود بھی نماز کے اوپر قائم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے, ہم تم سے اس بات کا سوال نہیں کرتے کہ تم رزق کے حصول کے اندر کھپ جاؤ, بالکل ہی اس کے اندر گھس جاؤ اور اس کی وجہ سے نماز بھی چھوڑنا شروع کر دو. نحن نرزقک, اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو رزق دے رہے ہیں, تو تم کیوں نماز چھوڑو؟ رزق کے چکر کے اندر لگ کر, کام کے اندر لگ کر, کاروبار کے اندر لگ کر نماز کو ضائع کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. رازق اللہ ہے, اللہ رزق دیتے ہیں بھائی, اس سے نہیں آتا پیسہ. ٹھیک فرمایا, حدیث میں بیان کر رہا تھا یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اجملوا فی الطلب کے اندر دو باتیں میں نے کہی. پہلی بات کیا کہی؟ حرام سبب نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہی حلال بھی ہے لیکن اس کے اندر اتنا گھسنا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے جو اللہ کی طرف سے فرائض عائد ہوئے ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں, مخلوقات کی طرف سے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ضائع ہونی شروع ہو جائیں. واجملوا فی الطلب. آگے فرمایا فإن نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها. کوئی جان, کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا حاصل نہ کر لے. وإن أبطأ علیہا, اگرچہ کچھ تاخیر ہو جائے, اگرچہ کچھ تاخیر ہو جائے لیکن موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا حاصل نہیں کر سکتا. نہ ایک دانہ کم ہونا ہے نہ ایک دانہ زیادہ ہونا ہے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. پھر فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا, رزق کی طلب کے اندر خوبصورتی اختیار کرنا. اور پھر آگے خود تشریف فرما دی خذوا ما حل ودعوا ما حرم. جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ لے لو, جس چیز کو حرام کیا وہ چھوڑ دو. یہ اجمال فی الطلب ہے. بات واضح ہو گئی, اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. یہ اکثر سوالات کے یہ جواب تھے کہ ہم اسباب اختیار کریں لیکن یہ والے اسباب ان کو ہرگز نہ چھوڑیں. اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اگلا سوال کیا ہے انہوں نے کہ کیا شادی کسی مخصوص لڑکی یا لڑکے سے ہونا تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے یا ہم اپنی تدبیر سے کسی بہتر لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں اور اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی مقصودی چیز حاصل کرنے کے لیے, اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر اختیار کریں. کتنی میں نے احادیث سنائی اس کے اوپر. تدابیر اختیار کریں, جو بھی جائز تدابیر ہیں. اس وقت تقدیر کی طرف نہ دیکھیں, اس وقت تقدیر کی طرف نہ دیکھیں. ہاں حرام کی طرف جانے لگیں تو پھر تقدیر کی طرف دیکھیں کہ بھائی جب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ملنا ہے, تو میں حرام کیوں کی طرف جاؤں. لیکن جب تک جائز کے اندر ہیں اس وقت کتنی سختی کے ساتھ اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے نا. پھر جب شادی ہو جائے جس لڑکی سے یا لڑکے سے تو پھر سمجھے بس اللہ نے اسی کو مقرر کیا تھا, ایسے ہی ہونا تھا, یہی لکھا تھا, اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں آ سکتی تھی. اب اس کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے, پھر شریعت کے اصولوں کے مطابق جو بھی شریعت نے بتائیں اس کی رہنمائی کے مطابق کریں. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ حدیث بھی ہے شاید. اچھا, اور یہاں تقدیر کے موضوع پر بیان کرنا بریکٹ کے اندر لکھا ہے عوام کے اندر. تو شروع میں پہلی جو میری نشست ہوئی تھی اس پہ 15 منٹ اس کے اوپر میں نے بات کی تھی, اور آج صبح خلاصے کے اندر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی. آپ شاید لیٹ آئیں. حدیث کے اندر جو ممانعت آئی ہے وہ سمجھیں وہ ہے تنازع اختیار کرنا. حدیث تقدیر کے موضوع کے اوپر جھگڑا اختیار کرنا. ایک بندہ کچھ کہتا ہے دوسرا اس کا رد کرتا ہے, نہیں یہ ایسے, اس سے منع فرمایا ہے, اس سے حدیث کے اندر منع فرمایا. باقی یہ کہ کسی عالم سے الرحمن فاسأل بہ خبیرہ, رحمان کی شان تو کسی باخبر سے جا کر پوچھو. کسی عالم سے اس مسئلے کو سمجھنا, اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اتنی ساری احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود سمجھایا, صحابہ کرام نے سمجھایا, تابعین, تو امت کے اندر بات پھر کیوں چلتی؟ پھر بس صرف یہ بات ہوتی تقدیر پہ ایمان رکھو, آگے بات نہیں کرنی. تو اس کا ایک غلط محل ہے, ایک صحیح محل ہے. غلط محل بیان کر دیا کہ اس پہ جھگڑا نہیں کرنا, بحث مباحثہ نہیں کرنا. سوال اگلا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ ہر کام رب کی طرف سے ہوتا ہے تو بعض حضرات جواباً کہتے ہیں کہ عقل بھی کوئی چیز ہے, برائے کرم مہربان. تو میں نے کہا نا
کہ جب تک نتیجہ نہیں آیا اپنے اسباب کو اختیار کرنے کے اندر، اپنی تدابیر اختیار کے اندر عقل استعمال کریں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل اس لیے دی ہے کہ اسباب اختیار کریں، جو بھی اس کی تدابیریں اختیار کریں. لیکن شریعت نے کچھ رہنمائی کی ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف نہ جائیں. تو عقل استعمال کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ کوئی منع نہیں کر رہا. فرماتے ہیں کہ ارحم الراحمین پر ختم ہونے والی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر کیا ہے؟ یہ ارحم الراحمین پہ جو ختم ہو رہی تھی یہ آیت نہیں ہے، یہ دعا تھی. یہ دعا تھی. سورہ انبیاء کی آیت تھی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آپ سرچ کر لیجئے گا تو بڑے آرام سے اینڈرائڈ سے بھی ہو جاتا ہے. دوسرا سوال کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا نبی ہیں یا رسول ہیں؟ وضاحت فرما دیں. اس پر میں ذہن میں بحث ہے نہیں اصل میں، مطلب ایک اس پہ بحث تھی، اختلاف بھی ہے اس کے اوپر، کئی روایات ہیں کہ نبی ہیں رسول. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً نبی نہیں تھے یہ. ٹھیک ہے، راجع بات یہ ہے، میرے اس وقت مستحضر نہیں بات، اور ویسے ہمارے موضوع سے متعلق بھی نہیں ہے چیز نا. اب نبی ہیں رسول ہیں، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے عمل سے اللہ ہم سے پوچھے کل بتاؤ تم نے کیوں نہیں معلوم کیا کہ وہ نبی تھے یا رسول تھے، لال پکڑے جہنم میں ڈال دیا. جس چیز کا سوال نہیں ہونا اس کے پیچھے کیوں پڑھنے بھائی؟ جو پوچھا جانا ہے کل اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے زیادہ. سوال کیا ہے کہ تقدیر و تدبیر کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص تدبیر کرتا ہے اور بعض اوقات وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے، وہ بارڈر لائن کیسے مختص کی جا سکتی ہے جبکہ ہر شخص جو کرتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیا کہ شریعت نے عمل کرنے کے لیے آپ کو پوری ہر چیز کے اندر رہنمائی دی ہوئی ہے. آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے رزق کمانا ہے. ابھی اگلے ہفتے ہی جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر سیمینار ہو رہا ہے پورا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت نے رہنمائی نہ دی ہو. عمل کرتے وقت اس رہنمائی کو سامنے رکھیں. بارڈر لائن تو کیا بڑی واضح قسم کی بارڈر لائن لگی ہوئی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ہاں، ہمیں علم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہم شک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو علم نہ ہونا یہ ہماری کمزوری ہے نا. ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کے پاس جائیں اور ان سے جا کر علم حاصل کریں، تو بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ یہ بارڈر لائن ہے، یہاں پہ نہیں جانا، اور یہ اسٹریم لائن ہے درمیان میں، اتنی براڈ قسم کی ہے، اس کے درمیان آپ کے پاس آپشنز ہیں. یہ تدبیر اختیار کریں، یہ اختیار کریں، یہ اختیار کریں، یہ اختیار کریں، یہاں سے کراس نہیں کرنا. جو آپ بہتر سمجھتے ہیں تدبیر اختیار کریں. ان سب کی جو ہے دوائی استعمال کرتے ہیں، کتنی بے شمار دوائیاں، میڈیکل اسٹور پہ جائیں ایک ہی مرض کی کئی دوائیاں رکھی ہوتی ہیں. آپ کو اختیار ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے جو اچھی دوا ہے وہ استعمال کریں، اس کے اندر آپشن ہے آپ کے پاس. روزگار کے حوالے سے بتائیے کہ تقدیر کے جو درجے آپ نے بتائے، یہ وہی بات جس کے اوپر میں نے تفصیلی بات کی تھی کہ تقدیر مبرم آتی ہے معلق، کی میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا. سوال کیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کسی جائز مقصد کے لیے مسلسل سالہ سال جائز طریقے سے محنت کرتا ہے مگر مسلسل ناکام رہتا ہے. آخر کب تک وہ یہ سلسلہ محنت کرتا رہے؟ کیا ہو گیا؟ ناکام ہو رہا ہے. میں نے کتنی لمبی اس پر تقریر کی. ناکام ہو رہا ہے، کوئی حکمت ہے، وہ اس کے اندر اس کے لیے مصلحت نہیں ہے، اس کے اندر اس کے لیے خرابی ہے، وہ شارٹ سائٹڈنیس ہے نا. ہم اپنی فلاح سمجھ رہے ہیں کہ بس شاید اس کے اندر ہماری فلاح ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ میں نے آپ کو ظاہر کر دیا کہ وہ بظاہر نقصان والا پہلو تھا لیکن اس کے اندر فائدہ تھا، کتنے بڑے فوائد تھے. تو اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں اور وہ چیز ضروری نہیں بھی ہے تو چھوڑ دیں اس کو. کیا ضروری ہے اس کو کام کرنا؟ کوئی دوسرا کام جو ہے وہ اختیار کریں، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں جو جائز ہے. ایک ہی چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اہم کام میں کرنا چاہیے تو اس ناکامی سے ہار نہ مانیں. ہاں، ہار جب آپ ناکام ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نے آپ کو کہا نا کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ماضی میں جن وجوہات کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے ہیں آپ ان پر غور نہیں کریں، آپ ان پر غور بھی کریں، آگے مستقبل کے لیے پلاننگ بھی کریں، تدبیر بھی اختیار کریں. تقدیر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ کاش نہ کرتے پھریں، کاش میں یوں کر لیتا تو کاش رہتا. اس سے آپ یہ غم سے آپ کو جو ہے وہ نجات آپ کو مل جائے گی. ورنہ ماضی کے واقعات کے اوپر آپ پلاننگ وہ سبق بھی حاصل کریں گے اور مستقبل کے حوالے سے جو ہے آپ پلاننگ بھی کریں گے. بس یہ آخری میں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. سوال کافی زیادہ ہیں، میرے خیال میں اکثر بیشتر کے ہو ہی چکے ہیں اس کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ بندش رکاوٹوں سے تقدیر بدل سکتی ہے، شیطان اتنی طاقت رکھتا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہوگا بِإِذْنِ اللہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی دوا موجود ہے. اذا اصاب دواء الداء، جب وہ دوا
اس مرض کو پہنچتی ہے برأ بإذن اللہ عز وجل، اس کو صحت ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. وہ بندش ہے کچھ بھی ہے، سیدھا سیدھا ایک کام کریں. کسی کو اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ بندش ہے یا کچھ بھی کیا کہ عمل کیا گیا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا اہتمام کرے. اور زیادہ تاثیر بڑھانا چاہتا ہے تو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 سیٹس سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بس سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایک سیٹ ہو گیا. 3 سیٹس کر لیں 3 دفعہ، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا، آپ ہی کی بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. جن کو اگر سوالات جن کے حل ہو گئے ہیں اس کے اندر الحمدللہ، لیکن کسی کا کوئی بہت ہی اہم سوال ہو، کیونکہ میری دانش میں سب کے سوال حل ہو گئے ہیں، تو وہ پھر بعد میں جو ہے وہ الگ سے مل کر پھر پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کا اپنی ذات کے اوپر یقین پختہ فرما دیجیے. یا اللہ اس بات کا یقین پختہ فرما دیجیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے حکم سے ہوتا ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہر حال میں آپ کو راضی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے مقاصد کو پانے کے لیے یا اللہ حرام تدابیر سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ شیطان کے چکر سے، شیطان کی یا اللہ بہکاوے سے، یا اللہ اپنے نفس کے بہکاوے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے. ہم سب کی تمام پریشانیاں، جملہ پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دیجیے. یا اللہ یہ پریشانیاں بھی آپ کی طرف سے نعمت ہیں، لیکن یا اللہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم کمزور ہیں. یا اللہ اپنی ان نعمتوں کو یا اللہ جو نعمتوں والی، جو خوشیوں والی نعمت ہے، راحت والی نعمت ہے، یا اللہ اس سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.